السلام علیکم۔ ایک 24 سال کا لڑکا چلتی ٹرین سے باہر دیکھ کر اونچی آواز میں چلاتا ہے کہ دیکھو بابا، درخت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ باپ اس کی طرف دیکھتا ہے اور خوش ہو کر مسکرا دیتا ہے۔ ایک نوجوان جوڑا یہیں 24 سال کے لڑکے کے قریب بیٹھا ہوتا ہے اور غور سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور کتنی بچکانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ شاید یہ کوئی ذہنی مریض ہے جو باپ کو پریشان کر رہا ہے۔ اچانک سے پہر لڑکا چلاتا ہے، دیکھو بابا، بادل بھی ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ آخرکار اس جوڑے سے رہا نہ گیا اور لڑکے کے باپ کو کہنے لگے کہ آپ اپنے بیٹے کو کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ بوڑھے آدمی نے مسکرایا اور کہا کہ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس سے آ رہے ہیں، لیکن ماہر نفسیات کے پاس سے نہیں، ہم ہسپتال سے واپس آ رہے ہیں۔ میرا بیٹا پیدائشی اندھا تھا، اس نے آج پہلی دفعہ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھا ہے۔ آج 24 سال بعد اس کو اپنی نظر سے دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس کا یہ رویہ آپ کے نزدیک احمقانہ ضرور ہوگا، لیکن میرے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ وہ جوڑا لڑکے کے باپ کے پاس آ کر بہت سے ان کے کہے ہوئے الفاظ اور آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو لے ہوئے بیٹھا تھا اور ان کی خوشی میں شامل ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو بہت جلد ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنا اور رائے دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کون ہے اور ان کو کیا مسئلہ ہے۔ اس کہانی کا سچ یہی آپ کے لیے حیران کن ہے۔ دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی بجائے اور رائے دینے کی بجائے اپنے زندگی پر توجہ دیجیے۔ اس کہانی سے میں بہت متاثر ہوا۔